الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير صدق يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه انتہائی قابل سب احترام میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ماہ رجب المرجب کی آج 16 تاریخ ہے اور ماہ رجب جو ہے یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ سال کے اندر 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 مہینوں کو رب تعالیٰ نے حرمت والا بنایا ہے۔ ابتدا ہی سے جب رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا، اس نظام کو بنایا،
اس وقت سے ہی مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ زمانہ اسلام سے پہلے بھی لوگ ان مہینوں کی حرمت کا لحاظ رکھا کرتے تھے۔ انہی 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ماہ رجب المرجب بھی ہے۔ اس مہینے میں بائیس رجب کو، اس کی 22 تاریخ کو امیر المومنین خالد المسلمین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی، اور 27 رجب کو واقعہ معراج بھی پیش آیا۔ اس مہینے میں بعض لوگ بہت بڑی بدعت میں مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ بدعت ہے کوٹے، رجب کے کوٹے جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ رسم صحابہ دشمن لوگوں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خوشی میں نکالی، کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو عظیم صحابی ہیں، انشاءاللہ ان کی عظمت، ان کے مناقب اور وفات کے حوالے سے تو میں اگلے جمعے میں گفتگو کروں گا، لیکن آج کے موضوع میں، آج کے خطبہ جمعہ میں اس غلط رسم کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ جو روافض نے شروع کی، اور آج سنی مسلمان بھی اس رسم میں بری طرح سے مبتلا ہو چکے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تعالیٰ نے بڑی جرأت، بڑی شجاعت عطا فرمائی تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو ان کے مخالفین جو باغی لوگ تھے، ان کی گرفت کی امیر معاویہ نے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، بڑی آزمائشوں کا دور تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے جو خارجی تھے، سبائی، جنہوں نے ایک رنگ میں آ کر، باغیوں کی صورت میں آ کر عثمان غنی کو شہید کیا، پھر خارجیوں کی شکل میں آ کر حضرت علی کو شہید کیا، پھر حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی گرفت کی۔ اب جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 6 ماہ خلافت کرنے کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر کے خلافت ان کے حوالے کر دی، اور دونوں بھائیوں نے، حسن و حسین رضی اللہ عنہما نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ
امیر معاویہ کی خلافت رہی اور 64,65,000 مربع میل پر امیر معاویہ نے اسلام کا جھنڈا رکھا ہے. کفر کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کرنے والے، سبائی نسل کے گرد گھیرا تنگ کرنے والے امیر معاویہ ہیں. پھر 60 ہجری میں 22 رجب المرجب کو جب ان کی وفات ہوئی تو ان سوائیوں نے، صحابہ دشمنوں نے، امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں یہ رسم نکالی اونٹوں کی، اور پھر اپنی طرف سے ایک کہانی، ایک روایت گھڑ کر اس کی نسبت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کر دی، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ ہیں، بڑی عظمتوں کے مالک ہیں. اس قسم کی غلط باتوں کا، غلط عقائد اور نظریات کا، من گھڑت باتوں کا ان کی طرف نسبت کرنا یہ سراسر ظلم ہے. وہ جھوٹی کہانی بیان کرتے ہیں. ہمارے اگر پنجاب میں چلے گا تو گھروں میں ایک چھوٹے چھوٹے کتابچے ہوتے ہیں اور عورتیں ان کہانیوں کو بڑا بڑا کرتی ہیں اور پھر اس رسم بد میں، اس بدعت میں مبتلا ہو جاتی ہے. ایک من گھڑت کہانی ہے کہ ایک لکڑہارا تھا، وہ بیچارہ بڑا غریب تھا، بڑے قرضوں کے نیچے وہ دب چکا. تو اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ میں دوسرے شہر جاتا ہوں، وہاں کوئی مزدوری تلاش کرتا ہوں تاکہ اچھے پیسے کما کے اپنا قرض جو ہے وہ ادا کر سکوں. تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے. اب جب یہ لکڑہار دوسرے شہر میں گیا، اس کو وہاں کوئی کام کاج نہ ملا. تو کیا ہوا؟ اس نے پھر وہی دوسرے شہر میں اپنا وہ کام، لکڑی کاٹنے والا کام اپنا شروع کر دیا. اور پیچھے اس کی بیوی جو غربت سے تنگ آ کر ایک وزیر کے گھر میں گئی کہ میں آپ کے گھر میں رہ کر آپ کے گھر میں نوکری کرنا چاہتی ہوں، مجھے بطور نوکرانی کے رکھ دو. کہتے ہیں کہ اس وزیر نے اس کی بات مان لی اور اس کو اپنے گھر میں بطور نوکرانی کے رکھ لیا. کہتے حالات مشکل سے مشکل تر ہوتے گئے. ایک رات یہ خامن کی جدائی میں بڑی روئی، سال ہا سال گزر گئے، خامن بیچارے کا کوئی پتہ نہیں. تو یہ بڑی روئی. تو رات کو خواب میں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی زیارت ہو گئی. جھوٹ کوئی سیکھے تو ان لوگوں سے سیکھے. کہتے امام صاحب خواب میں آئے اور انہوں نے کہا کہ تم بڑی پریشان ہو، بڑی مشکل میں مبتلا ہو. تم ایسے کرو کہ 22 رجب المرجب کو میرے نام کی نیاز دو. الیاذ باللہ. قرآن و حدیث کا نچوڑ یہ ہے کہ نظر نیاز کی مستحق اگر کوئی ذات ہے تو فقط خدا ہی کی ذات ہے. اللہ کے سوا کسی کے نام کی نظر نیاز جائز نہیں، نہ نبیوں کی ہے نہ ولیوں کی ہے. یہ عقیدہ اور نظریہ انتہائی غلط ہے. نظر اللہ نیاز علی، نظر اللہ نیاز حسین، غیر اللہ کی نیاز حرام ہے، حرام. اور پھر اتنی بڑی شخصیت، اتنا بڑا امام یہ بات کہہ دے یہ ہو نہیں سکتا. ہو خانوادہ نبوت کا
چشم و چراغ اور اس قسم کے غلط عقائد اور نظریات لوگوں کو بتلائے، یہ ناممکن ہے میرے دوست۔ تو کہتے امام صاحب نے خان اور عورت کو فرمایا کہ میرے نام کی نیاز دے دو، کنڈے پکاؤ، لوگوں کو کھلاؤ، تمہاری مراد پوری ہو جائے گی۔ اور ایک روایت یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے نام کی نیاز دے کر مراد طلب کرو، اگر تمہاری مراد پوری نہ ہوئی تو قیامت کے دن ہاتھ تمہارا ہوگا، دامن میرا ہوگا۔ الحمد للہ۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ عورت صبح اٹھی تو وہ 22 رجب المرجب کا دن تھا، تو اس نے امام صاحب کے فرمان کے مطابق کنڈے پکائے اور لوگوں کو کھلائے، امام صاحب کی نیاز دی۔ ادھر اس نے نیاز دی، ادھر دوسرے شہر میں اس کا خاوند جو ہے وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اس کو درخت کے نیچے سے ایک بہت بڑا خزانہ مل گیا، اور وہ خزانہ لے کر لوٹا، اور ان دونوں نے پھر کیا کیا، ایک بہت بڑا شاندار محل بنایا۔ تو ایک دن وزیر کی بیوی چھت پہ چڑھی، اس نے دیکھا کہ دوسرے طرف بہت بڑا شاندار محل بنایا ہوا ہے کسی نے۔ تو اس نے پوچھا یہ محل کس نے بنایا؟ تو کہا بڑی بیوی وہ جو تمہاری نوکرانی تھی نا، یہ اس نے یہ محل بنایا۔ اچھا، اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ بلا کے لاؤ اس کو۔ اب جب اس بیچاری کو وزیر کی بیوی کے پاس لایا گیا تو وزیر کی بیوی نے پوچھا یہ پیسے کہاں سے آئے؟ تو اس نے کہا، ساری کہانی بیان کر دی کہ رات کو خواب میں امام جعفر صادق ملے تھے، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ میں نے کیا تو ہمیں یہ خزانہ مل گیا اور ہم نے محل بنایا۔ تو کہتے ہیں کہ وزیر کی بیوی نے ان ساری باتوں کو جھٹلایا کہ یہ جھوٹ ہے۔ کہتے دیکھو نا، اس بات کو نہیں مانا نا، تو اب وزیر کی بیوی کو سزا کیا ملی؟ کہتے ہیں کہ اس وزیر کے پیچھے جو دوسرے نمبر پر وزیر تھا نا، وہ اس بڑے وزیر کے ساتھ حسد رکھتا تھا۔ ایک دن اس نے بادشاہ کو ورغلایا کہ یہ وزیر تمہارے بارے میں مخلص نہیں ہے، یہ تمہارے ساتھ حسد رکھتا ہے۔ تو بادشاہ نے اس وزیر کو بلایا اور اس سے کہا کہ میری بادشاہت کا سارا حساب دو۔ وہ نہ دے سکا تو بادشاہ نے اس کو فارغ کر دیا، بادشاہ نے اس کو فارغ کر دیا اور اپنی بادشاہت سے بھی اس کو نکال دیا۔ اب کہتے ہیں یہ دونوں باہر گئے بیچارے، ان کو باغ میں ایک خربوز ملا، خربوزہ، انہوں نے اس کو چادر میں لپیٹا، جھوٹ دیکھ۔ تو کہتے ہیں بادشاہ کا بیٹا ایک دن صبح نکلا شکار کو اور شام تک وہ واپس نہ آیا، تو بادشاہ بڑا پریشان ہوا۔ تو بادشاہ کو وزیر نے، اسی وزیر نے کہا جو اس بڑے وزیر کے ساتھ حسد رکھتا تھا کہ تم نے بڑے وزیر کو اپنی وزارت سے فارغ کر دیا ہے نا، لگتا ہے اس نے تمہارے بیٹے کو اغوا کر دیا۔ کہتے بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا جاؤ اور اس وزیر کو پکڑ کے لاؤ، میاں بیوی دونوں کو پکڑ کے لاؤ۔ کہتے جب ان کو پکڑ کے لایا گیا تو کہا چادر میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا خربوزے۔ جب اس کو کھولا گیا تو کہتے اس میں بادشاہ کے بیٹے کا سر تھا کٹا ہوا۔ بادشاہ کو اور غصہ آیا اور بادشاہ نے کہا ان دونوں کو قید کر دو، صبح کو ہم ان کو سزا دیں گے، ان کو ہم قتل کریں گے اپنے بیٹے کی قتل کے بدلے میں۔ کہتے رات کو اس وزیر نے اپنی بیوی سے کہا کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ ہو گیا، اتنا بڑا اللہ کا عذاب مجھ پہ آیا۔ تو بیوی نے کہا آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوا، غلطی مجھ سے ہوئی ہے کہ اس نوکرانی نے مجھے واقعہ سنایا اور میں نے اس کو جھوٹا سمجھا، میں نے اس کو غلط قرار دیا، تو یہ اللہ کی آفت ہم پہ پڑی۔ تو کہتے ہیں دونوں راتوں رات بڑے روئے، بڑے روئے، اور اللہ سے وعدہ کیا اللہ اگر اس مصیبت سے ہماری جان چھوٹ گئی تو ہم ہر سال 22 رجب المرجب کو امام جعفر صادق کے نام سے نیاز دے کر یہ رجب کے پورے ہم منائیں۔
کہتے جب انہوں نے رہا مجھے نظر مان لی، اللہ سے وعدہ کیا، اللہ کے سامنے روئے، صبح دیکھا تو بادشاہ کا بیٹا جی شکار کرتے کرتے واپس آ گیا۔ تو بادشاہ نے اپنے بیٹے کو دیکھ کے کہا بھائی تم زندہ ہو؟ تو کہا میں کچھ شکار کے لیے گیا تھا۔ کہاں ان دونوں قیدیوں کو باہر نکال کر لیا۔ جب ان کو باہر نکال کر لایا گیا تو بادشاہ نے پوچھا بھائی یہ کیسا معاملہ ہوا؟ انہوں نے وہ رات والی ساری کہانی بتا دی کہ اب اس بادشاہ نے کہا کہ میں ہمیشہ 22 رجب المرجب کو کنڈوں کی رسم کیا کروں گا، اور کہا جتنی میری بادشاہت کے لوگ ہیں سب کو میں حکم کرتا ہوں کہ 22 رجب المرجب کو امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے دیا کریں۔ اب وہاں سے یہ رسم چل پڑی، لیکن اس کی حقیقت کو ہم نہیں دیکھتے۔ آج مسلمان اتنا کمزور ہے میرے دوستوں، اخبارات میڈیا کی باتوں پر، من گھڑت جھوٹی کہانیوں پر تو یقین کر لیتا ہے، قرآن اور حدیث کی سچی باتوں پر یقین نہیں کرتا، تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور پھر اگر یہ 22 رجب المرجب کو یہ لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں عید مناتے ہیں، جیسے یہی کرتے لوگ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر ان کے قاتل ایرانی مجوسی فیروز ابو لولو کو بابا شجاع الدین کا نام دے کر اس کے نام پر یہ عید مناتے ہیں۔ اسی طرح یہاں 22 رجب المرجب کو یہ ظالم امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں عید مناتے ہیں۔ اور پھر اس رسم کی ادائیگی کا طریقہ دیکھیں کہ سرعام کسی کو دعوت نہیں دیتے، خفیہ طور پہ، اور پھر حلوہ پوڑی پکاتے اور یہ عام برتنوں میں نہیں کھاتے، مٹی کے بنے ہوئے کورے برتنوں میں کھاتے، اور چھپ چھپا کے پردے لٹکا کے اندر ہی ہاتھ دھوتے ہیں، اپنے بندوں کو بلا لیتے ہیں اور اندر ہی ہاتھ دھلوا کے ان کو یہ کھانے کھلا کے اور پھر اندر ہی دوبارہ ان کے ہاتھ دھلوا کے اس پانی کو بھی یہ زمین میں ڈال دیتے ہیں اور جو کچھ بچ جائے اس کو بھی زمین میں دفن کر دیتے ہیں۔ اندرونی ساری کہانی چلتی ہے تاکہ باہر کسی کو پتا نہ چلے، خوشی مناؤ اور ہمارا یہ راز بھی فاش نہ ہو، چھپ چھپا کے اندر یہ کام کرتے ہیں۔ اور پھر ان سے آہستہ آہستہ اس گندی قوم سے یہ رسم ہم مسلمانوں میں منتقل ہو گئی، اور آج کا سیدھا سادہ سنی مسلمان بھائی جو ہے بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی جانچ پڑتال کے وہ اس رسم میں مبتلا ہے اور بڑے دھڑلے سے وہ کر رہا ہے۔ کسی صحابی کی وفات پر خوشی کا اظہار کرنا، اس کی وفات پر عید منانا، اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے میرے دوست؟ اور عقیدہ یہ لے لیا گیا، نظریہ یہ لے لیا گیا، اگر تم پر کوئی مصیبت آ گئی، کوئی تم پر پریشانی آ گئی، کوئی تمہارے پاس کاروبار نہیں ہے، تو 22 رجب المرجب کو امام جعفر صادق کے نام کی نیاز دے کر لوگوں کو کوٹے کھلاؤ، دیکھو تمہارا مقصد حل ہوتا ہی یا نہیں۔ جبکہ قرآن کہتا ہے کہ سب کچھ اللہ کی اختیار میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، کوئی اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کسی کی بگڑی نہیں بنا سکتا۔ قرآن کریم میں ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر رب تعالیٰ
بھلائی کا ارادہ کر لے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر رب العالمین تیرے ساتھ دکھ کا، تکلیف کا، نقصان کا ارادہ کر لے، فلا کاشف لہ الا ہو، تو اس تکلیف کو، اس نقصان کو، اس دکھ اور غم کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تجھے اچھائی یا فائدہ پہنچانا چاہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سبحان اللہ۔ پر بس وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک اور مقام میں قرآن کریم نے فرمایا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تبارک و تعالی تیرے ساتھ تکلیف کا ارادہ کرے، اس کے سوا کوئی اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ اچھائی کا ارادہ کر لے، فائدے کا ارادہ کر لے، کوئی دنیا کی طاقت اس کے اس فضل کو تجھ سے دور نہیں کر سکتا، کوئی اس فضل کو، اس نعمت کو روک نہیں سکتا۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، کسی کو نفع دے دیتا ہے، کسی کو نقصان میں مبتلا کر دیتا ہے، کسی کو بیمار کرتا ہے، کسی کو صحت عطا کرتا ہے، کسی کو خوشی دیتا ہے، کسی کو غم میں مبتلا کر دیتا ہے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ بڑا بخشنے والا، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ قرآن نے ہمیں یہ عقیدہ اور نظریہ دیا کہ جو کچھ کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکتا اگر وہ نقصان دینا چاہے، کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا اگر وہ نفع دینا چاہے۔ ساری دنیا کی طاقتیں مل جائیں تو اس غلط عقیدے کی تردید ہم کرنا چاہتے ہیں، اور کم از کم ہم سنی مسلمانوں کو اس کی حقیقت میں جانا چاہیے۔ اس کی حقیقت کیا ہے کہ رسم کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں جا رہی ہے۔ ہمارے لیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے قابل احترام ہیں، نبی کے صحابی ہیں، نبی کے صالح ہیں، پورے امت مسلمہ کے ماموں ہیں، جن کے لیے حدیث میں کئی دعائیں وارد ہوئی ہیں۔ میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ ان کی عظمت کے حوالے سے گفتگو کروں۔ تو اس لیے میرے دوستوں، ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا اللہ ہے، ہمیں ہر حال میں، ہر مشکل میں، ہر مقصد میں، ہر ضرورت میں اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اور ہماری جتنی عبادات ہیں
چاہے وہ فعلی عبادات ہے، نماز ہے، چاہے وہ قولی عبادات ہے، غائبانہ حاجات میں پکارے ہیں، ہم ثنائے تسبیحات کرنی ہے، باقی بیان کرنی ہے تو اللہ ہی کے نام کی، اور جتنی ہماری مالی عبادات ہیں، زکات ہے، نفلی صدقہ خیرات ہے، منت منوتی ہے، نظر نیاز ہے، اللہ ہی کے نام کے ہونے چاہیے۔ کسی صاحب نظر نے فرمایا ہے ذات واحد عبادت کے لائق اس پوری کائنات میں ایک ہی ایسی ہستی ہے، ایک ہی ایسی ذات ہے جو عبادت کی مستحق ہے، جو عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کلمہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الہ کا معنی صرف معبود نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی مسجود، نہیں ہے کوئی حاجت روا، نہیں ہے کوئی مشکل کشا، نہیں ہے کوئی نفع نقصان کا مالک، نہیں ہے کوئی اولاد دینے والا، نہیں ہے کوئی غائبانہ حاجات میں پکاروں کو سننے والا، نہیں ہے کوئی ڈوبے ہوئے پیڑوں کو تارنے والا، نہیں ہے کوئی کشتیوں کو پار لگانے والا، نہیں ہے کوئی اولاد دینے والا، نہیں ہے کوئی مرادیں پوری کرنے والا، نہیں ہے کوئی داتا اور دستگیر الا اللہ، مگر اللہ ہی ہے، مگر اللہ ہی ہے، مگر اللہ ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اے ذات واحد عبادت کی لائق، دل اور زبان کی شہادت کی لائق، زبان اقرار کرے، دل اس کی تصدیق کرے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، زبان اور دل کی شہادت ملائی، اسی کے ہے فرمان اطاعت ملائی، اس کے جتنے فرمان ہیں، اس کے جتنے احکامات ہیں، سب اطاعت کے قابل ہیں، انہی کو مان کر دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اسی کے ہیں فرمان اطاعت ملائی، اسی کی ہے سرکار خدمت ملائی، لگاؤ تو لو اسی سے لگاؤ، محبت کرنا چاہتے ہو، عشق کرنا چاہتے ہو، پیار کرنا چاہتے ہو، اسی کے ساتھ کرو جو ہماری محبتوں کا مستحق ہے، لگاؤ تو لو اسی سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر، بولیے اسی کے آگے جھکاؤ۔ ہماری زمین کی نیاز مندیوں کے لائق کون؟ اللہ ہی، اللہ ہی، اللہ ہی، اللہ ہی یا اللہ بھی؟ اللہ ہی۔ مشکل کشا کون؟ اللہ ہی، جیتے ذرا تو حاجت روا کون؟ اللہ ہی، نفع نقصان کا مالک کون؟ اللہ ہی، اولاد دینے والا کون؟
اللہ ہی عالم الغیب کون؟ اللہ ہی ہر جگہ موجود کون؟ اللہ ہی اللہ ہی۔ نبیوں نے اسی کو پکارا، ولیوں نے اسی کو پکارا، میرے اور آپ نبی آپ کے نبی نے اتنے بڑے مرتبے اور مقام پہ فائز ہو کر بھی اسی کو پکارا۔ لگاؤ تو لو اسی سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اسی کے آگے جھکاؤ، مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، بے شک بے شک کوئی اس کا شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ قدرت و اختیارات میں، وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہے، اکیلا ہی رہے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، مجھے تو میرے قرآن نے بتلا دیا، عقیدہ اور نظریہ یہ بنا کہ اللہ بڑے سے بڑے گناہ کو تو معاف کر دے گا، لیکن اس کے ساتھ شرک کرنے والے کو وہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، نماز کی ہر رکعت میں کہتا ہے اس کے برابر کوئی نہیں، اور پھر در در پہ جا کے کبھی ایک در پہ جھکتا ہے، کبھی دوسرے در پہ جھکتا ہے، تیرے قول اور فعل میں تضاد ہے، کرتا کچھ ہے اور کہتا کچھ ہے۔ اور آگے بڑی عجیب بات ہے، ہم مسلمانوں کی خستہ حالی کو مولانا الطاف حسین خالی نے بیان کیا، کہتا ہے کرے غیر در بت کی پوجا تو کافر، اگر کوئی بت کو پوجتا ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ کافر ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر کے در پہ جھک رہا ہے۔ کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے خدا کا بیٹا بولیے تو کافر۔ قالت اليهود عزير ابن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله، یہودی نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا، دونوں کافر ہوئے، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کوئی آگ کو سجدہ کرے تو کافر، کواکب میں ستارے، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر۔ اب اپنی بات، مگر مومنوں پہ کشادہ ہے راہیں، ان کو تو کافر بنا دیا جو غیر اللہ کی در پہ جھک گئے، مگر اپنے لیے راہیں ہموار کر رہے ہیں، مگر مومنوں پہ کشادہ ہے راہیں، عبادت شوق سے کرے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، اللہ بھی ہر جگہ موجود، نبی بھی ہر جگہ موجود، اللہ بھی عالم الغیب، نبی بھی عالم الغیب۔ اور پھر یہ اشعار پڑھتے ہیں جو مستوی بنا
عرش پر قائم ہو کر وہ مدینے میں اترا مصطفیٰ ہو کر. نعوذ باللہ. اب نبی اور خدا میں کیا فرق رہے گا؟ نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے اور ہم کہتے ہیں خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی. اسی پہ تم کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ تم کیا ہو. اللہ جانے کون بشر ہے. اسی پہ کہتے خدا کہو تب بھی باتیں بنتی خدا سے جدا کہو تب بھی باتیں بنتی. اس لیے اس پہ تم کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ تم کیا ہو. اور ہمیں کلمے میں تاکید کی گئی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. بندے اور رسول ہیں. بندے پہلے ہیں رسول بعد میں. اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے مزاروں پہ دن رات چادریں چڑھائے شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں. ساڑی سنتا نہیں تواڈی موڑتا نہیں ساڑی تواڈے اگے تواڈی خدا دے اگے. اللہ ہمیں ایسے عقائد اور نظریات سے بچائے. اللہ ہمیں عقیدہ توحید پہ قائم اور دائم رکھے. فرمایا مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے پھر بھی توحید کا دعویٰ کرتے ہیں ہم مسلمان. عقائد اور نظریات قرآن و حدیث سے ٹکرا رہے ہیں. خدا اور رسول میں فرق نہیں کر پا رہے اور پھر بھی توحیدی کا ہونا توحیدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. اور ایک اور نے بڑی عجیب بات فرمائی. فرمایا خدا فرما چکا قرآن کے اندر خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں سب نبی و پیغمبر نہیں طاقت میرے سوا کسی میں نہیں طاقت میرے سوا کسی میں کہ کام آوے تمہارا بے کسی میں. کوئی اللہ کے سوا مشکلات دور کرنے والا نہیں. کوئی اللہ کے سوا حاجت روائی کرنے والا نہیں. کوئی اللہ کے سوا ہمیں پالنے والا نہیں. کوئی اولادیں دینے والا نہیں. کوئی کشتیاں پار لگانے والا نہیں مگر اللہ ہی. مسلمانوں ذرا سوچو تو دل سے پھنسے ہوں کس طرح آپ دل میں بہت غفلت میں سوئے ہوئے ہوں اب تو جاگو خدا کے ہوتے بندوں سے نہ مانگو. اللہ ہمیں اپنے عقائد کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ 22 رجب المرجب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کی خوشی میں رافضی لوگ عید منا کر کے رسم
کونڈوں کی رسم کیا کرتے ہیں اور خوشی انہیں امیر معاویہ کی وفات کی ہوتی کہ اس مرد قلندر نے ان کو کچل کے رکھا تھا ان سبائیوں کو، اور پھر آہستہ آہستہ یہ رسم ہم سن مسلمانوں میں آ گئی، اور پھر روایت ہمیں یہ دی گئی ہے کہ اگر 22 رجب المرجب کو امام جعفر صادق کے نام کے کونڈے دو گے، ان کی نظر نیاز دو گے، اللہ تمہاری مشکلیں حل کر دے گا۔ خدا کی قسم یہ بات غلط ہے، اللہ کے سوا کوئی کسی کی مشکل دور نہیں کر سکتا۔ اس لیے میری دست بدستہ گزارش ہے، خدا کے گھر میں بیٹھ کر میں آپ کی منت کر رہا ہوں، اپنے عقائد اور نظریات کو درست کرو۔ اللہ کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور پر کیوں نظر رکھتے ہیں؟ اور پھر یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ کونڈوں کی دعوت کھانے کے لیے وہ آئے کہ جس نے گوشت نہ کھایا ہو۔ یہ اللہ کا حکم ہے نعوذ باللہ، یہ رسول کا حکم ہے نعوذ باللہ۔ اللہ نے کب حلال چیزوں کو حرام کیا ہوا؟ اپنی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں ہیں اور ہم مسلمان ان میں آج مبتلا۔ چھوٹے چھوٹے کتابچے گھروں میں تقسیم ہوتے ہیں، عورتیں ان کو پڑھتی ہیں اور پھر غلط رسومات میں مبتلا ہو جاتی ہیں، اپنا بھی بیڑا غرق تک کارواں والے بھی بیڑا غرق کرتے ہیں۔ ان کو جا کے یہ باتیں سکھاؤ کہ ان کو بتاؤ ہم ایسی رسم پر لعنت کرتے ہیں، امیر معاویہ کی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ ہمارے لیے امیر معاویہ معیار حق ہے، ہمارے سر کے تاج ہیں۔ کل قیامت کے دن ہم انشاءاللہ امیر معاویہ کی صف میں ہوں گے۔ اس لیے اس رسم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس بات کو منسوخ کرنا کہ انہوں نے کہا ہے کہ 22 رجب کو میرے نام کی نیاز دو تو تمہاری مشکلیں حل ہوگی، اگر مشکلات حل نہ ہوئی تو قیامت کے دن ہاتھ تمہارا ہوگا، دامن میرا ہوگا، یہ بات غلط ہے۔ کوئی اللہ کا ولی ایسی تعلیمات نہیں دے سکتا۔ تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام اتقیاء، تمام صحابہ، تمام ائمہ مجتہدین، تمام اماموں کی یہی تعلیمات تھی، مانگنا چاہتے ہو تو اللہ ہی سے مانگو۔ تمہاری پکار کو سننے والا بھی ہے، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں ایک گزارش ہے، کلیسی صاحب نے طلب کیا تھا ائمہ مساجد کو، تو وہ صفائی کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ ہمیں اپنے گلی محلہ روڈ وغیرہ کو بالکل صاف کرنا چاہیے، اور یہ ہمارا فرض بھی بنتا ہے میرے دوستوں، اس لیے کہ جتنی اہمیت صفائی کی مذہب اسلام میں ہے کسی اور مذہب میں نہیں ہے، بلکہ میرے نبی نے فرمایا الطہارۃ نصف الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے میرے دوستو۔ تو ہم اپنی جان کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کی بھی صفائی کریں، اپنے گھر کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنی گلی محلہ کی بھی ہم صفائی رکھیں۔ یہ انتہائی غلط حرکت ہے میرے دوستو کہ میں اپنے گھر کا جھاڑو لگا کر سارا کوڑا کرکٹ جو ہے وہ پڑوسی کے گھر کے سامنے پھینک، نہیں ہونا چاہیے میرے دوستو۔ گلی میں زیادہ کوڑا کرکٹ بکھیرنے سے گزرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، اور راستے کو صاف رکھنا یہ مسلمان کی شان ہے، راستے کو گندا کرنا یہ مسلمان کی علامت نہیں میرے دوست۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اپنے گھروں کو بھی صاف رکھیں، اپنے گلی محلہ کو بھی صاف رکھیں۔ کہیں آپ کو اگر کوڑا بکھرا ہوا نظر آتا ہے تو پاؤں سے کم از کم اس کو ایک سائڈ پہ کر دیں، کم از کم راستہ صاف کرنے کی وجہ سے میں اور آپ کو تو ثواب ملے گا۔ اسلام میں راستے کی صفائی کی بڑی اہمیت ہے۔ انشاءاللہ میں ایک مستقل جمعہ پڑھاؤں گا صفائی کی اہمیت کے حوالے سے، لیکن چونکہ مہینہ ایسا ہے میرے سامنے بڑے موضوع ہیں، اور ان موضوع پر نہ بولنا یقیناً ان موضوعات کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ موقع محل کے مناسبت سے جو بھی موضوع میرے اور آپ کے لیے مناسب ہوتا ہے میں اس کا انتخاب کر کے اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اپنا یہ فریضہ سمجھتا ہوں کہ حق بات ڈنکے کی چوٹ آپ تک پہنچا، اور انشاءاللہ ایسی بات ہوگی، قرآن و حدیث کی بات ویسی تو ٹوک بات ہے، دو دورے چار میں شک ہو سکتا ہے، قرآن کی بیان کردہ بات میں کبھی شک نہیں ہو سکتا۔ آخری میری گزارش، آج سارے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ عہد کریں کہ کونڈے جیسی گندی رسم سے ہم انشاءاللہ توبہ طائب ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بری سمجھتے ہیں۔ اس رسم سے میرے دوستوں بالکل اپنی جان چھوڑا دیں۔ صحابی کی موت پہ ہم خوشی کا اظہار کریں، ہم کہاں کے مسلمان ہیں؟ مسلمانی نہیں رہی تھی میرے دوستوں۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو ملک کی توفیق نصیب فرمائے. باقی بھی رسومات رواجات جو ہے نا ہم ان سے اپنے آپ کو پیچھے کریں, سنت کو آگے لائیں. رسم جو ہوتی ہے نا, بدعت جو ہوتی ہے, یہ سنت کی ضد ہوتی ہے. اب ہمیں نبی کی سنتوں کو اپنانا چاہیے یا رسومات بدعات کو اپنانا چاہیے؟ رسول اللہ کی ایک ایک ادا ساری دنیا سے, ساری کائنات سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. اس لیے ہم سنتوں کی طرف رجوع کریں, رسومات بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں. حقیقت خرافات میں کھو گئی, یہ امت روایات میں کھو گئی, اور جب سے امت رسم و رواج میں مبتلا ہو چکی ہے تب تک اس کا آرام و سکون اور اطمینان قلب اللہ نے چھین لیا. سکون تو نبی کے طریقوں پر عمل کرنے میں ہے, رسم و رواجات میں نہیں ہے. رسومات اور رواجات میں ذلت اور رسوائی کی سوا خدا کی قسم اور کچھ بھی نہیں. شادی کو موقع پر ہم لاکھوں قرض لے کر یہ بھی رسم کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں, اور پھر جو ہے نا 10 سال تک رونا روتے ہیں, جی میں اتنے قرض تلے دب گیا, جی میں قرضہ چڑھ گیا, جی پترے نے شادی کرائیے, 3ویں شادی کرائیے, سنت کے مطابق کرو نا. لاکھوں کروڑوں ہماری بیٹیاں فاطمہ الزہرا کی جوتی کے خاک پر قربان. میرے نبی نے ان کے شادی کی شادی کیسے کی؟ ساری باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اللہ عمل کی توفیق